معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو اسپیشل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علم بیان ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم تشبیہ، استعارہ، کنایہ، تلمیح اور مجاز مرسل ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم علم بیان کو ڈسکس کریں گے کہ علم بیان کیا ہے۔ علم بیان ان قاعدوں اور ضابطوں کا نام ہے جن کے ذریعے سے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکے اور اس سے بیان مؤثر، دل نشین اور اسلوب میں ندرت پیدا ہو۔ ناظرین، اگلا ہے ہمارے پاس رکن تشبیہ۔ کسی چیز کو خاص خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 وجہ شبہ، نمبر 4 حرف تشبیہ اور نمبر 5 غرض تشبیہ۔ تشبیہ سے بات میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور بیان دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تشبیہ کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں۔ نمبر 2، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ اس طرح علم بیان کا دوسرا رکن ہمارا استعارہ ہے۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کی لغوی معنی ادھار لینا یا کسی چیز کا عاریۃً مانگنا کے ہیں۔ علم بیان کی روح سے جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق بھی موجود ہوتا ہے۔ استعارہ کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے۔ نمبر 2، اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ نمبر 3، کنایہ۔ کنایہ کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایہ ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس کو کالے نے کاٹا۔ کالا یہاں سانپ کا کنایہ ہے۔ نمبر 2، اپنے سفید بالوں کا خیال کرو۔ سفید بال بڑھاپے کے لیے کنایہ ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں علم بیان کی قسم تلمیح کی طرف۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کی لغوی معنی اشارہ کرنا یا اچٹتی نگاہ ڈالنا ہے۔ ادبی اصطلاح میں شاعر کا اپنے کلام یا نثر میں کسی مشہور بات، روایت، واقعہ، حدیث یا قرآنی آیت کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ چند تلمیحات درج ذیل ہیں۔ ابن مریم، چاہ یوسف، آب حیات، ارم، اعجاز مسیحا وغیرہ۔ اب ہمارا علم بیان میں مجاز مرسل۔ اگر کسی لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا انسان کی زندگی 4 دن کی ہے۔ اس میں جزو بول کر کل مراد لی گئی ہے۔ نمبر 2، حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھا۔ یہاں کل بول کر جزو
مراد لی گئی ہے۔ نمبر 3، برسے گا آج خوب دھواں دار ابر ہے، یہاں سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو جو کہ علم بیان پر مشتمل تھی۔